إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما جاء في الحديث. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ تحریم کی آیت تلاوت کی. یہ آیت میں نے بہت مرتبہ پڑھ کر سنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری کے تعلق سے: مسلمانوں، تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا ہر ایک آدمی اپنے نیچے والوں کا ذمہ دار ہے. اس میں ماں باپ بھی اپنے اولاد کے تعلق سے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر اس کو عیسائی نصرانی بنا دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے بچوں کی تربیت میں. یہ بس بات اس لیے آئی کہ صاحب بہت ساری لڑکیاں، مسلم بچیاں بہت ساری نہ بھی ہوں، چند بھی ہوں، تو بہرحال ہمارے لیے لمحہ فکر ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ کچھ لڑکیاں اسلام سے پھر جاتی ہیں. ان کو کہتے ہیں ارتداد، مرتد ہو جاتی ہیں. اس کے کیا کیا وجہ ہو سکتی ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صاحب ماں باپ کی غفلت، اس کی وجہ سے بچی کا خیال نہیں کرتے، کہاں جاتی، کیا کرتی، کیسے رہتی ہے، کس سے دوستی کرتی. اور پھر اسکول کالج کا جو زمانہ آ گیا نا، اس میں بھی ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ صاحب کون سے کالج میں کہاں ذرا اسلام کا لحاظ ہوگا، مسلمان بچے بچیاں زیادہ ہوں گی. ان کو اچھا کالج چاہیے ایجوکیشن کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے. وہ کچھ بھی ہو جائے ان کے بچے، اس کی فکر نہیں ہے. یہ ماں باپ کی بہت بڑی غفلت ہے اور بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے ماں باپ کو اپنے بچیوں کی تربیت کا زیادہ خیال کرنا ہے. اسی طرح بچوں کا مسئلہ ہے، وہ بھی اسی طرح ہے. بچوں کا ذرا زیادہ سنگین ہے، بچوں کا ذرا کم سنگین ہے، لیکن دونوں ہی سے غفلت برتنا ماں باپ کی بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے اولاد کا خیال کریں. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کی بہت ساری غلطیاں پہلے تھیں، اور آج کل کے زمانے میں ماں باپ کی غلطیاں بہت ساری دوسری بھی ہیں. ایک تو یہ ہے ماں باپ کا لاڈ و پیار بچیوں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، اور یہ خیال کرتے ہیں میری بچی ایسے نہیں کرے گی، میری بچی کبھی ایسا نہیں کرے گی. یہ غلط فہمی ہے. دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کون بچ سکتے ہیں. لا معصوم الا من عصمہ اللہ، جس کو اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ تو کوئی بچے گا نہیں. شیطان سب کے ساتھ ہے، اور آپ بچی کو سمجھتے ہیں بہت اچھی ہے، پتہ نہیں کتنے شیطان اس کے پیچھے لگے ہوں گے، کتنے شیطان اس کو ورغلاتے ہوں گے. اس لیے کبھی اپنے بچوں پر بھروسہ کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے
کہ میرے بچے کچھ نہیں کریں گے، اچھے رہیں گے، نماز بھی پڑھتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، پڑھیں گے نماز بھی یقیناً، لیکن گمراہ کرنے والے بھی ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، نماز سے بھی چھڑا دیں گے، دین سے بھی دور کر دیں گے۔ تو لہٰذا ماں باپ کبھی غفلت میں نہ رہیں۔ حسن ظن اس کو کہتے ہیں، بے جا حسن ظن، اپنے بچوں کے متعلق بہت اچھے خیالات کر لینا، ایک بڑی غفلت یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کالج اسکول اندر جو داخل کرتے ہیں سوچ سمجھ کے داخل کرنا چاہیے۔ ہماری بچی یا ہمارے بچے جو کالج کو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ گمراہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین سے پھر جائیں۔ ایک ہی دین کے رہتے ہیں تو اس میں عام طور پر ہوتا کچھ زیادہ بگاڑ نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی بگاڑ ہوتا ہے کو ایجوکیشن کے اندر خاص کر۔ لیکن ایسے کالج کے اندر جہاں بالکل کم رہتے ہیں مسلم بچیاں، بہت جلدی بگڑ جاتی ہیں، بہت جلدی بگڑ جاتی ہیں۔ کتنے ہم نے سنا، ایک طرح سے دیکھا بھی سمجھیے کہ صاحب بہت سارے نوٹس لکھتے ہیں، لیکچر جب ہوتے ہیں طلبہ نوٹس لکھتے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کچھ کلاس کے اندر اچھے بچے رہتے ہیں، یعنی اچھے بچے کا مطلب ذہین بچے رہتے ہیں نا، پورے نوٹس لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ بچی نہیں لکھ پائی تو کیا کرتی ہے، اس سے مانگتی ہے نوٹس، وہیں سے یہ شروع ہو جاتا ہے کہ صاحب اس سے مانگ کے نوٹس لے کے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھر اس کا خود آفر کرتا ہے میں پورے نوٹس لکھ لیا ہوں، یہ تو بھی لے لے، جا کے مجھے کل لا کے واپس کر دے۔ یہ اس طرح وہیں سے شروع ہوتا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو لہٰذا لڑکے لڑکیاں آپس میں مل کے محبت کے اور پیار کے زنجیر میں جکڑ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ماں باپ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ صاحب کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب ایگزام کے دن ہیں، مجھے یہ لیسن اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا، تم میرے گھر کو آؤ، آ کے مجھے ذرا پڑھا کے جاؤ، مجھے ذرا سمجھا کے جاؤ۔ یہ اور بھی موقع ملا، آتا ہے اور ماں باپ کو سمجھا بھی دیتی ہے، اس طرح میرا کلاس میٹ ہے یہ، مجھے کوئی اس کے تعلق سے ڈر نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت نیک لڑکا ہے، اسے کچھ پوچھنا ہے اس سے، وہ آ کے ایکسپلین کرے گا۔ اس طرح گھر سے بھی آنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ساری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ کی غفلت سے بچیاں بگڑ جاتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ آج کل کے زمانے میں خاص کر بڑے مہنگے مہنگے فون لے کے بچیوں کو دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے ایسے کرنا۔ اس لیے کہ ایک تو ایسا ہوتا ہے مسلمان بچے بچیاں جن کے آپس میں شادی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، نسبت ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہوئی، اب یہ جو ہیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، جب تک نکاح نہیں ہوتا، ایجاب قبول نہیں ہوتا، آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے، آپس میں نہیں مل سکتے، لیکن غلط خیال ایسا ہو گیا، اب تو سب کچھ ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا، وہ میرا شوہر ہونے والا ہے، میں اس کے بیوی ہونے والی ہوں، بات کریں گے تو کیا ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن شرم تو بہرحال کبھی رہتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ صاحب دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کہیں الگ الگ مل لیتے ہیں۔ اب وہ زمانہ تو الگ الگ ملنے کا گیا، اب تو روزانہ بھی فون رکھ کے بات کرتے رہتے ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں اور سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان بچے بچیاں جن کی نکاح نسبت ہو گئی ہے وہ اسی غلطی کرتے ہیں، اور دوسرے جو نان مسلم ہوں گے، لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا نان مسلم ہے، یا لڑکی نان مسلم ہے لڑکا مسلمان ہے، یا اور بھی زیادہ خطرناک، ان دونوں کے لو میرج سے مسلمانوں کے اوپر تباہی بربادی آتی ہے، دکانیں جلا دی جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ اور بھی زیادہ فساد ہے۔ یہ سب شروع کہاں سے ہوا ہے؟ اسی فون سے ہوتا ہے۔ ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، لباس کے اندر بھی، کھانے پینے کے اندر بھی، رہنے سہنے کے اندر بھی ہمارا ایک کلچر ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ جیسے
لباس ہے، ڈریس ہے، لڑکیوں کا ڈریس الگ ہے اسلام میں، لڑکوں کا ڈریس الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ لیکن کچھ لڑکے لڑکیاں جو کہ کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں، لڑکے کا لباس لڑکی پہنتی ہے، عام طور پر ایسے ہوتا ہے، صاحب پینٹ بھی پہن لی اور صاحب قمیض بھی پہن لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد عورت کا لباس پہنے یا جو عورت مرد کا لباس پہنے، ان کی مشابہت اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارا ایک کلچر ہے، ہم جاتے ہیں کپڑوں کی دکان میں، جو کپڑے خریدتے ہیں وہ ہر طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کے خلاف تو نہیں ہے۔ بہت ٹائٹ لباس ہوگا لڑکی کا، سینہ ابھر کے رہے گا، اور سب اونچی ایڑی والی ہیل والی وہ پہنے گی، اور بھی زیادہ ابھر جائے گا سینہ۔ کتنی خرابیاں ہیں جی۔ یہ کہ صاحب بچی مانگتی ہے، بڑی بچی ہے، خواہش ہے اس کی، پہننا چاہتی ہے، جائز نہیں ہے نا۔ اس لیے ماں باپ ہر چیز میں بچوں کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ قدیم زمانے کے اندر یہ سب کوئی بات ہی نہیں تھی، مسلمان بالکل ان کا الگ کلچر تھا، اور صاحب دوسروں کا الگ کلچر تھا۔ لیکن زمانہ گزرتے گزرتے اتنا زیادہ بگڑ گئے لوگ کہ صاحب اب ان ساری باتوں کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں؟ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا گزشتہ اور پیوستہ، ایمان کی کمزوری سب سے بڑی وجہ، ایمان کی کمزوری۔ ایمان نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو چاہے کرتا ہے، اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے۔ بہت سارے لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں صاحب کچھ نہ کچھ لے کے، جیسے گانجا ہے، افیم ہے، اس طرح کی بدترین چیزیں ہیں، کئی ساتھی مل کے جاتے ہیں تفریح کے لیے، ایکسکرشن کے لیے، وہاں جا کے یہ سب کام بھی کر لیتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ جب پی لیتے ہیں پھر نشہ ہمیشہ ہمیشہ رہ جاتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے اور آدمی کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ ایمان کی کمزوری، اسی لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، زنا کرنے والا کب زنا کرتا؟ ایمان چلے جاتا، اللہ کا ڈر نہیں، دل ایمان سے خالی ہو جاتا، زنا کرتا۔ چور کب چوری کرتا؟ اللہ کا ڈر نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ بھی ڈر نہیں، چوری کرنے والا بے ایمان ہو کر چوری کرتا ہے۔ شراب پینے والے کا متعلق بھی کہا، وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شراب پینے والا بھی اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے تو شراب پیتا ہے، یعنی شراب پیتے وقت گویا وہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، اللہ پر اتنا یقین اس کو نہیں ہے۔ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ڈاکہ ڈالنے والا، ایک چوری کرنے والا ہے، ایک ڈاکہ ڈالنے والا، آپ کے پاس سے چھین کر لے جانے والا، آپ کو جو چاقو ہوتا بتا کر آپ کے جیب سے نکالنے والا، ایسا آدمی لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اس کو کیا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر اس کو نہیں ہے۔ ایمان کی کمزوری سب سے بڑی وجہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تعلق سے بہت زیادہ زور دیا ہے قرآن مجید کے اندر، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان جس کا مضبوط ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا۔